نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اردو کی کتاب کے اندر فہرست میں شامل سبق نمبر 19 اور حصہ نظم میں شامل نظم نمبر 7 اونٹ کی شادی کے شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی تشریح پڑھیں گے۔ تشریح سے قبل ہم لوگ شعر کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5: میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی۔ شتر فارسی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں، مبارک یہ دعائیہ کلمہ ہے، رشتہ شادی شادی کا بندھن، قید آزادی یعنی آزادی کی قید، مراد آزادی کا ختم ہو جانا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اونٹ میاں کو شادی خانہ آبادی مبارک ہو، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اردو میں شادی کو تمام آزادیوں کے ختم ہو جانے کا نام دیا جاتا ہے۔ اصل میں اس شعر کے اندر دلاور فگار جو کہ ایک مزاح نگار جو ہے وہ شاعر ہیں، وہ اونٹ کی شادی کی چھپنے والی خبر سے اونٹ کی شادی پر مزاحیہ نظم لکھتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عرف عام میں عموماً عام طور پر یہ فطرتی عمل ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر رشتہ دار، دوست احباب شادی جس کی ہوتی ہے اس دولہے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی سب سے پہلے دلاور فگار نے اونٹ میاں کو، دولہے میاں کو شادی کی مبارکباد پیش کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ کی شادی مبارک ہو، مراد آپ کی زندگی اچھی گزرے۔ اور دوسرے مصرع میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ اصل میں اردو میں شادی اس چیز کا نام ہے کہ انسان جو ہے وہ جو آزادی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اس آزادی کی زندگی کا ختم ہو جانا۔ عرف عام میں عموماً ایسا ہی کچھ زندگی کے معاملات میں ہوتا ہے کہ انسان جب تک شادی شدہ نہیں ہوتا تب تک وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اپنی شریک حیات کے مشورے کو لیے بغیر نہیں آگے چلتا، یعنی اسے عموماً جو ہے وہ اپنی مرضی اور آزادی کے تحت زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں اپنی شریک حیات کے مشوروں کو اور اس کے نظریات کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ اردو زبان میں ایسی آزادی کو قید آزادی کہا جاتا ہے۔ بقول کسی شاعر نے اس موقع پر کیا عظیم کہا ہے کہ بیوی کا جیب خرچ بڑھانے کے لیے کم اس نے والدین کا ماہانہ کر دیا، داڑھی میں آ گئے ہیں ابھی سے سفید بال، شادی نے میرا حال بزرگانہ کر دیا۔ شعر نمبر 6 دیکھیے۔ شعر نمبر 6: میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ شتر فارسی کی زبان کا لفظ یعنی اونٹ کو کہتے ہیں۔ پہاڑ تلے یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آنا، یعنی ذمہ داریاں عائد ہونا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اونٹ میاں کو خوشی خوشی نئی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے، شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ میاں خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ یہ ایک مقولہ اور ایک محاورہ ہے عموماً کہ اونٹ پہاڑ تلے آ گیا، یعنی دوسرے مصرع کے اندر شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اونٹ جب تک
کسی چیز کے نیچے نہ آ جائے تب تک وہ خود کو سب سے اونچا ہی تصور کرتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اونٹ کے اوپر ذمہ داریوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اس لیے شاعر یہاں پر مزاحیہ انداز میں یہ اونٹ کو مزاح کے انداز میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ اونٹ پہاڑ تلے آ گیا، مراد اب اونٹ کے اوپر ذمہ داریوں کا پہاڑ پڑ گیا۔ اور دوسری اور اہم بات یہ شاعر بیان کر رہے ہیں کہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد وہ صرف اور صرف اپنی مرضی اور اپنی ذاتی جو ہے وہ کفالت کا ذمہ دار نہیں، یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھ وہ اپنی اہلیہ اور بال بچوں کی کفالت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ اس ذمہ داری کو یہاں پر دلاور فگار نے یہ پہاڑ تلے آنا یعنی ذمہ داریوں کے نیچے آنے کے مترادف قرار دیا۔ اصل میں شاعر طنزیہ انداز میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے وہ انسان کے اوپر کڑی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے، اور اونٹ بھی اسی طرح جو ہے وہ کڑی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آ گیا ہے۔ شاعر اونٹ کی شادی پر باطنی طور پر اندر ہی اندر میں خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اس موقع پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مکیا، ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مکیا، پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا۔ ساتواں اور آخری شعر، مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دے جھٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ۔ بیاہ شادی کو کہتے ہیں، شادی کے بندھن کو یعنی شادی کو، جھٹ پٹ فوراً، کروٹ حالت یعنی پہلو رخ۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے اونٹ میاں کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنی شادی کی تصویر مجھے بھیج دے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ شادی کے بعد تو کس پہلو پر یعنی کس رخ پر بیٹھا ہے۔ اس شعر کے اندر دلاور فگار نے اونٹ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ کی شادی کی خبر سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، میرا ذاتی اشتیاق یہ ہے، شوق یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ میں تمہاری شادی میں شرکت ہوں، اور چونکہ ایسا ممکن نہیں ہوا لیکن میری یہ خواہش ہے کہ تم جلد از جلد جو ہے وہ مجھے اپنی شادی کی تصویر ارسال کرو، مجھے سینڈ کرو۔ تو یہاں پر پہلے مصرعے میں شاعر نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اپنی شادی کی تصویر مجھے ارسال کرو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس شادی کی ذمہ داری کے بعد تمہاری حالت، تمہاری کیفیت کیسی ہے، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں شادی کے بعد انسان کے اوپر جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو اس کے بعد اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر اس کے کیسے تاثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پر جو ہے مشہور کہاوت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی اس کہاوت کا عام مطلب یہ بنتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اصل میں شاعر جو ہے اکثر حضرات جو ہے شکوے کرتے ہیں، آہ و فغاں کرتے ہیں شادی کے بعد، یعنی ذمہ داریوں کے پڑنے کی وجہ سے لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا کچھ نہیں بچا، میرا جو ہے وہ برا حال ہو گیا ہے، ذمہ داریاں اس قدر پڑ گئی ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دلاور فگار شادی کی تصویر سے یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آخر شادی کے بعد اونٹ میاں کی حالت کیسی ہے اور یہ دکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں، اور یہ کس جو ہے وہ طریقے سے خود کو شادی کے بعد ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیسی کیفیت گزری ہے۔ اس موقع پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گزرتی تھی کیا خوب شادی سے پہلے، گزرتی تھی کیا خوب شادی سے پہلے، میں کاش رہتا سدا ہی کنوارا، میری جان ایک بار چھوڑے اگر وہ، میری جان ایک بار چھوڑے اگر وہ، کروں گا نہ شادی کبھی میں دوبارہ۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر
19 اور حصہ نظم میں شامل نظم نمبر 7 کے شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی تشریح پڑھی۔ اسے اچھی طرح یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔